آج کل پاکستان میں سوشل میڈیا پر مکتب تشیع کے عوام اور علماء کے درمیان ایک انتہائی اہم موضوع زیر بحث ہے، اور وہ موضوع ہے ایران میں قائم اسلامی نظام حکومت، جس کو شیعہ افکار اور نظریات کے مطابق نظام ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ نظام ولایت فقیہ امام خمینی کی سرپرستی میں شہنشاہ ایران کی حکومت گرائے جانے کے بعد انقلاب کے ذریعے عوام کے ساتھ مل کر اس شہنشاہی حکومت کو گرا کر اس کے بدلے میں جو نظام حکومت قائم کیا گیا وہ خالصتاً اسلامی اور الہی بنیادوں پر تھا۔ اور امام خمینی نے بحیثیت ایک عالم دین، بحیثیت انبیاء کے وارث، جو رسول خدا کی حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کے مصداق کے طور پر ایک وارث انبیاء کے طور پر لوگوں سے انقلاب کے بعد ریفرینڈم کے ذریعے پوچھا کہ میرا نظریہ تو یہ ہے کہ انسانوں پر خالصتاً اللہ کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، اور اللہ کی حکومت اللہ اپنے نمائندوں کے ذریعے قائم کرتا ہے، اور اللہ کے نمائندے انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد انبیاء کے اوصیاء ہیں، اور اوصیاء کے بعد ان کے نمائندے دراصل اللہ کی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں۔ لہٰذا میں تو نظام اسلامی کے قیام کا، حکومت اسلامی کے قیام کا قائل ہوں۔ آپ بتائیے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اسلامی نظام حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے، اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ پر کوئی زبردستی جبر نہیں ہوگا۔ 98% لوگوں نے ریفرینڈم میں اسلامی نظام حکومت کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیا۔ جیسے آج کل بہت ووٹ پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے جی کہ ووٹ بس پاکستان میں بھی ووٹ دیے جاتے ہیں تو جمہوری نظام ہے، اور ایران میں بھی اگر ووٹ دیے جاتے ہیں تو جمہوری نظام ہے۔ تو جناب والا پھر تو آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ ضیاء الحق نے بھی ریفرینڈم کروایا تھا کہ جو بندہ اسلامی نظام حکومت چاہتا ہے تو وہ ضیاء الحق کو ووٹ دے، اور جو اسلامی نظام حکومت نہیں چاہتا وہ ووٹ نہ دے۔ اور بہت سارے لوگوں نے ضیاء الحق کو ووٹ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلامی نظام حکومت انہوں نے قائم کر دیا۔ اب امام خمینی نے بھی تو یہی بات کی کہ آپ اسلامی نظام حکومت چاہتے ہیں تو آپ ریفرینڈم میں بتائیں، اور لوگوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت چاہتے ہیں تو لوگوں نے کہا جی بسم اللہ ہم چاہتے ہیں، اور یہاں ایک عالم دین، ایک فقی، ایک عالم اور ایک عادل عالم دین لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ اسلامی نظام حکومت چاہتے ہیں تو لوگوں نے کہا جی بالکل چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ایک فرق کو جانتے جائیے کہ کبھی بھی ایک ایسا شخص جو جس نظریے کے امپلیمنٹیشن کی بات کرے معاشروں میں، سوسائٹی کے اوپر، سب سے پہلے یہ تو دیکھ لیں عوام کہ کیا وہ اپنی ذات پر بھی اس نظریے کا امپلیمنٹیشن اور نفاذ کر رہا ہے کہ اب وہ سوسائٹی پر کرنے چلا ہے۔ ہم نے یہ بات کیوں کی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ انسانی معاشروں کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے، یا اپنے آپ کو عوام کی رہنمائی کے لیے پیش کرے، یا اپنے آپ کو عوام کی سرپرستی اور حکومت کے لیے پیش کرے، تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کی تربیت کرے۔ یعنی اگر ایک انسان لوگوں کی اوپر اسلامی نظام حکومت قائم کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو خود اسلامی زندگی کے زیر سایہ آنا ہوگا، خود اس اپنی زندگی کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ ہم کئی دفعہ اس کی مثال دے چکے ہیں، اگر ایک شخص خود سگریٹ پیتا ہو اور وہ معاشرے میں، انسانی معاشروں میں آ کر سگریٹ نوشی کے خلاف کیمپین چلانا چاہتا ہو، تو لوگوں کا کم از کم ظاہراً واضح طور پر دیکھتے ہوئے، لوگوں کے پاس ٹھوس شواہد اور ثبوت ہوتے ہوئے کہ یہ شخص خود سگریٹ پیتا ہے اور ہمیں آ کر کہتا ہے کہ میں سگریٹ کے خلاف کیمپین چلانا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی بالکل جی۔ بات تو اس نے زبردست کی ہے بقول طارق جمیل صاحب کے کہ اس ریاست مدینہ کی عمران خان نے کم از کم بات تو کی ہے نا، چاہے وہ خود اسلامی زندگی بسر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اب اندازہ لگائیں، جہاں علماء کا یہ عالم ہے، جیسے کہ ہم نے اتنی سلیس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ خود سگریٹ پینے والا سگریٹ کے خلاف کیمپین کرنا چاہتا ہے، تو ایک عام بندہ اٹھ کے اگر شعور رکھنے والا ہے، اندھے مقلدین اور اندھے عاشق جیسے یہ ہیں تمام پارٹیوں اور تنظیموں کے، حتیٰ کہ مذہبی پارٹیوں کے بھی، آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے کہ مذہبی پارٹیوں کے اندھے مقلدین کیسے ہیں، وہ کم از کم اٹھ کے ایک تھوڑی سی بصیرت رکھنے والا بھی کہے گا کہ بھائی آپ خود سگریٹ پیتے ہیں، خود وہ جیسے مثال ہے نا کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، تو اس طرح اس کے، لیکن لوگ اٹھ کے کھڑے، ہاں جی بالکل بالکل ٹھیک ہے جی بالکل صحیح، یہ اگر آپ تو یہ کرنا ٹھیک ہے جناب۔ ادھر ایک ایسا شخص جو سگریٹ نہیں پیتا وہ بھی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں کیمپین چلانا چاہتا ہوں، اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا ان دونوں کو روش کو ٹھیک کہیں گے؟ اور ایک بندہ ان دونوں چیزوں کی کے اندر ریزمبلنس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جی دیکھیں جی پاکستان میں بھی ریفرینڈم ہوا تھا، ضیاء الحق صاحب نے کروایا تھا، امام خمینی نے بھی کروایا تھا، لہٰذا دونوں جگہ ایک حکومتیں ہیں۔ جیسے کہ ایک سگریٹ پینے والا بھی کہتا ہے کہ میں کیمپین چلاؤں گا، اور ایک سگریٹ نہ پینے والا بھی کہتا ہے کہ میں سگریٹ کے خلاف کیمپین چلاؤں گا۔ دیوانہ ہی ہوگا جو ان دونوں کے درمیان فرق نہ کر سکے۔ ایک ڈکٹیٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اسلامی نظام حکومت چاہتے ہیں، بھائی اسلامی نظام حکومت کے بارے میں دعویٰ کرنے والا خود ڈکٹیٹر ہے، اسلام میں ڈکٹیٹرشپ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک متقی عالم دین باتقوا قرآن و سنت پر عبور رکھنے والا کہتا ہے کہ آپ اسلامی نظام حکومت چاہتے ہیں۔ ایک دیوانہ ہی ہوگا جو اس دونوں کے درمیان فرق نہ کر سکے۔ جب آپ اس فرق کو واضح طور پر سمجھ جائیں تو پھر ہم آتے ہیں آگے کہ اسلامی نظام حکومت کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو اسلامی نظام حکومت کے قیام کے حوالے سے آپ اگر کہیں کہ جی ووٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جی ادھر بھی ووٹ ہوئے، امام خمینی نے بھی ریفرینڈم اور ووٹ کروائے، ادھر بھی ووٹ ہوتے ہیں، یا آج کل زیادہ کمپیریزن بہتر یہی ہے کہ ہم یہ کمپیریزن اور اس کی مثال دیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکشن دونوں طرف ہوتے ہیں اور دونوں طرف الیکشن ہونے کے بعد حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے، لہٰذا پاکستان میں جو نظام حکومت قائم ہے وہی نظام حکومت ایران میں قائم ہے، اس کو آپ اسلامی نظام حکومت کہتے ہیں، اس کو آپ نظام ولایت فقیہ کہتے ہیں، اور پاکستان میں قائم حکومت کو آپ ڈیموکریٹک سسٹم کہہ دیتے ہیں۔ پھر لوگ مکتب تشیع کے کچھ افراد جو یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے سادگی میں، چاہے جان بوجھ کر، چاہے کسی کے بغض میں، چاہے کسی کے حسد میں، چاہے کم علمی میں،
जिस एंगल, जिस चीज़ को भी आप गुमान कर सकते हैं या आपको यकीन हो कि ये इस वजह से कह सकता है, आप यकीनन आक रखते हैं कि आप उसके बारे में ये गुमान और यकीन रखें। बहरहाल मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ वजूहात हैं कि वो क्यों इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्लामी निज़ाम हुकूमत जैसा ही समझते हैं। मुमकिन गलतफहमी भी हो, जैसे कि हमने कहा बहुत सारे लोगों को गलतफहमी भी हो सकती है। अब फर्क क्या है दोनों निज़ामों के दरमियान? क्या वोट करवाना, इधर भी वोट, इधर भी वोट, इधर भी हुकूमत कायम होगी, इधर भी हुकूमत कायम होगी, तो फिर लिहाजा ये निज़ाम हुकूमत डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो उसको भी आप ज़बरदस्ती डेमोक्रेटिक सिस्टम साबित करने की कोशिश करें क्योंकि वो इलेक्शन की वजह से, सिर्फ एक इलेक्शन की वजह से, बहुत बड़ा मुग़ालता है। सबसे पहले किसी भी निज़ाम हुकूमत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि ये निज़ाम हुकूमत क्या है, तो आपको सबसे पहला कदम, सबसे पहली बात, उसकी शनाख्त की जो पहला कदम उठाना होता है वो है कि वो निज़ाम किस नज़रिए और फिक्र पर कायम है। उस नज़रिए को जानें, आप उस निज़ाम को जान जाएंगे। अभी हम बयान करते हैं। और याद रखें, किसी भी निज़ाम या किसी भी नज़रिए के बारे में उसकी तशरीह करने का हक उस नज़रिए के हामिलीन, उस नज़रिए के अथेंटिकेटेड हामिलीन या उस नज़रिए की अथेंटिकेटेड कुतुब और बुक्स ही कर सकती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जिसने वो नज़रिया बयान किया है या जिसने ये नज़रिए के हवाले से अथेंटिकेटेड किताबें लिखी हैं, उन अथेंटिकेटेड कुतुब और उन अथेंटिकेटेड जो शख्सियात हैं जो इस नज़रिए के हामिल हैं, वही उसके बारे में बेहतर तर्जुमानी और तशरीह और तफसीर कर सकते हैं। लिहाजा अभी हम दोनों नज़रियात, पहले दोनों निज़ामों की बात करें कि निज़ाम को जानने के लिए ये निज़ाम किन बुनियादों पर कायम है, उसके नज़रिए को आप देखें कि ये किस नज़रिए पर कायम है। अब वो नज़रिया मैं अपनी तरफ से बयान करूँ, जुल्म होगा। वो नज़रिया मैं किसी दूसरे बंदे से बैठ के पूछना शुरू कर दूँ, गलत होगा। नज़रिए के जो हामिल लोग हैं या जो नज़रिया जिन्होंने पेश किया है, उन्हीं से क्यों ना पूछें। तो वो नज़रिया जिन्होंने पेश किया है वो खुद बताते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम का नज़रिया पेश करने वालों ने वाज़ेह तौर पर बताया कि डेमोक्रेसी का नज़रिया, डेमोक्रेटिक सिस्टम का नज़रिया यह है जिस पर यह निज़ाम कायम है कि अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए अवाम पर, लोगों की हुकूमत लोगों के ज़रिए लोगों पर। वाज़ेह हो गया? यानी वो खुद अथेंटिकेटेड नज़रिया, एक बच्चा भी आज इस हवाले से जानता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का नज़रिया, जिसके निज़ाम, जिस नज़रिए की बुनियाद पर यह निज़ाम कायम है, वो नज़रिया है अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए अवाम पर। अब आए निज़ाम विलायत फ़क़ीह के हवाले से क्या नज़रिया है, उनके अमलीन, उनके अथेंटिकेटेड नज़रिया पेश करने वाले उलमा और उनकी कुतुब क्या बयान करती हैं। वो क्या बयान करती हैं कि वो कहते हैं कि अल्लाह की हुकूमत अवाम पर अल्लाह के नुमाइंदों के जरिए। ये है दो निज़ामों के वो नज़रियात जिन पर यह निज़ाम कायम है। यानी जो निज़ाम जिस नज़रिए पर कायम है उसकी तशरीह हमने आपके सामने बयान कर दी। डेमोक्रेटिक निज़ाम जिस नज़रिए पर कायम है वो नज़रिया क्या है? अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम पर। निज़ाम विलायत फ़क़ीह, ये निज़ाम जिस नज़रिए पर कायम है वो नज़रिया क्या कहता है? अल्लाह की हुकूमत अवाम पर अल्लाह के नुमाइंदों के जरिए। ये कहां से ये नज़रिया किसने दिया? कुरान ने, अल्लाह ने खुद दिया। अल्लाह क्या कहता है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। यहां पर नजरिया यानी जिसने नजरिया दिया, हमने कहा ना जिन्होंने नजरिया दिया उसी से पूछते हैं। तो नजरिया, निज़ाम विलायत का नजरिया, निज़ाम विलायत और इमामत का नजरिया किसने दिया? अल्लाह ने। तो इससे खालिक ने अपनी मखलूक को जो नजरिया दिया, बाकी तो सब खत्म होगी बात ना। यहां पे एक बहुत बड़ा फर्क वाज़ेह हो जाता है। एक तरफ खालिक का दिया हुआ नजरिया है, दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक सिस्टम मखलूक का दिया हुआ नजरिया। इससे यहां पर तो मैं कहता हूं दलाइल खत्म हो जाने चाहिए, जिसको कहते हैं कि कलम तोड़ देनी चाहिए। बहरहाल फिर भी क्योंकि ऐसे हठधर्म लोग, ऐसे गुमराह लोग, हत्ता कि ऐसे गुमराह उलमा जो लोगों को अपने मफाद परस्ती की खातिर गुमराही की तरफ लेके जाते हैं, उनके लिए ये कलम तोड़ी नहीं जा सकती। आपको दलाइल के सारी जिंदगी अपना दलाइल लोगों के सामने पेश करके सीरत अंबिया की रोशनी में, सीरत आइम्मा मासूम अलैहिस्सलाम की रोशनी में और अपना हक अदा करना। क्योंकि जब तक आपके जिस्म में सांस है तब तक आप अपना इलाही फरीज़ा अंजाम देते रहेंगे आखिरी सांस तक, चाहे आपको इशारों से क्यों ना करना पड़े। लिहाजा हम अगली दलील की तरफ आते हैं कि चलें, यहां से तो खालिक ने एक तरफ नजरिया दिया, दूसरी तरफ मखलूक दे रही है। खत्म हो जाना चाहिए भाई, खालिक का नजरिया अथेंटिकेटेड है, इसके बाद दलील की बात ही खत्म हो जाती है। बहरहाल आगे चलते हैं। खालिक ने फिर आगे मैकेनिज्म बयान किया। उधर अवाम खालिक के मुकाबले में सिस्टम नजरिया दिया, पहले नजरिए के बाद सिस्टम, उस नजरिए पर बनाया, और सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बना रही है अवाम। उधर खालिक ने नजरिया भी खुद दिया, खालिक ने स्ट्रक्चर भी खुद बनाया। क्या? खालिक ने बताया कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, व रसूलुहु, उसके बाद कौन वली है? रसूल। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। मकतब तशय्युअ के बच्चे को ये आयत याद है। खालिक निज़ाम विलायत इमामत का नजरिया दे रहा है कि फ़कत विलायत और हुकूमत और सरपरस्ती और इंसानों पर हुक्म चलाना। हुकूमत किसको कहते हैं? जिसका हुक्म चले, वो जो कानून बनाए, वो कह दे कि जी आप ज़ियारत पे नहीं जा सकते, ये हुक्म है, आप नहीं जा सकते, आप इधर बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं और आपका मुकदमा लड़ने वाले जहाज पर बैठकर खुद ज़ियारत करके वापस आ चुके हैं और आकर अब अगले उहदे की तैयारी कर रहे हैं। खुदा क्या कह रहा है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, कि खालिसन आपका वली अल्लाह है, व रसूलहु, उसके बाद रसूल, वल्लज़ीना, उसके बाद वो लोग, आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। शिया मकतब फ़िक्र के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इससे मुराद, इस आयत से ना अली अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया गया कि अल्लाह वली है, उसके बाद रसूल वली है, वल्लज़ीना, उसके बाद क्या है? वो लोग, लफ्ज़ से लोग इस्तेमाल हुआ है, वो फर्द नहीं, वो बंदा नहीं, वो लोग कहा गया। अब आयत में कहा गया लोग, आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। लेकिन क्योंकि अन खुसूसियात जो आयत जिस हवाले से नाज़िल हुई, अगर इसका शान नुज़ूल देखा जाए तो मुफस्सिरीन और उलमा, तमाम मकातब फ़िक्र के ज़्यादातर लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अली अलैहिस्सलाम की ज़ात के हवाले से, यानी मिस्दाक़ करार दिया उस वक्त जब आयत नाज़िल हुई
اس کا شان نزول علی علیہ السلام کے والے سے. لیکن یہاں پر ایک آپ کو قرآن کی روش، اللہ کی قانون سے آگاہ کرتے چلیں کہ قرآن کی آیت کا ایک شان نزول ہے اور ایک اس کے بعد اس کی آمد رہتی دنیا تک کے لیے وہ اصول اور ضابطہ بھی ہے. چاہے وہ کوئی مثال کے طور پہ اگر کوئی آیت اس وقت جس حوالے سے نازل ہوئی لیکن وہ اس کے بعد وہیں ختم ہو جاتی ہے، اگر تو وہ کہ یہ اس بندے کے لیے نازل ہوئی، یہ اس بندے کے لیے نازل ہوئی، یہ اس کام کے لیے نازل ہوئی، وہ جب کام ختم ہو گیا، وہ جب بندہ مر گیا، وہ جس چیز کے لیے وہ جنگوں کے حوالے سے اس جنگ کے حوالے سے وہ جنگ ختم ہو گئی، وہ قانون ختم ہونا چاہیے، قرآن ختم ہو گیا کیا؟ نہیں. خدا نے کہا یہ آج میں مصداق کے طور پر اس کے لیے نازل کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک اصول دے رہا ہوں قیامت تک کے لیے. اسی طرح خدا نے کہا ولی میں ہوں، اس کے بعد رسول ہے، اس کے بعد والذین، وہ لوگ ہیں. خدا نے علی کا نام نہیں لیا، خدا نے نشانیاں بتائیں، اصول بتائے. رسول خدا نے کہا کہ آج کے زمانے میں جب آیت نازل ہوئی اس کا مصداق یہ علی ہے. آنے والے علی علیہ السلام کے بعد کے ائمہ کا بھی نام اس آیت میں کہیں نہیں ہے. کیوں؟ والذین کہا گیا ہے. اچھا ہم یہاں والذین کی جب بات کریں تو ہو سکتا ہے لوگ یہ تصور کریں کہ ایک سے زیادہ لوگوں کو سرپرست بنا دیا گیا. یہ لاجیکلی کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ایک وقت میں کئی آپ کے سربراہ ہوں، تو وہ تو آپس میں جیسے کہ آپ اکثر دلیل بچوں کو دیتے ہیں کہ ایک وقت میں دو خدا کا کنسیپٹ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک یوں کرنا ہے دوسرا کہنا، لہٰذا دوئی کا کنسیپٹ ہی نہیں قابل قبول سرپرستی میں، حاکمیت میں ایک ہی. یہ دنیا کا دستور ہے. آپ نے اگر کوئی چیز، بلکہ خود روایات میں موجود ہے کہ اگر دو لوگ سفر کر رہے ہوں، تین لوگ سفر کر رہے ہوں، تو ان میں سے ایک کو رہنما بنا لیں. سفر جو کہ مختصر ٹائم کے لیے ہے اس میں بھی یہ کام نہیں چل سکتا. تو خود سوچیں کہ زندگی پوری چلانی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں کہ خدا نے ایک طرف قانون دیا کہ بھائی یہ حق حکومت رکھتا ہے، اللہ میں رکھتا ہوں، پھر رسول رکھتا ہے، پھر والذین، پھر خصوصیات بتائیں. رسول نے کہا کہ یہ جو خصوصیات اللہ نے بیان کی ہیں اس کا آج کے زمانے میں اگر جو والذین، اگر ہم لوگوں کی بات بھی کریں، ان لوگوں میں ٹاپ موسٹ پوزیشن پر ان خصوصیات کا حامل علی علیہ السلام. علی علیہ السلام کے بعد مولا حسن، امام حسین، ہر زمانے میں چلتے چلتے آخر امام زمانہ. امام زمانہ کے بعد کون شخص حق حکومت رکھتا ہے؟ وہی خصوصیات کا حامل شخص، جیسے رسول خدا نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں. کس چیز کے وارث؟ ان کے تعلیمات کے، ان کے افکار و نظریات کے، اس ڈیوائن آئیڈیالوجی کے، اس راہ و روش کے، اور تمام ہر اس اینگل سے جس اینگل سے رہنمائی کے لیے ائمہ عوام کے لیے اور انسانوں پر بھیجے گئے تھے، ان کے وارث بھی ان شعبوں میں رہنمائی کے لیے وارث کے طور پر موجود ہوں گے. لہٰذا علماء رسول خدا کے بعد ائمہ، اور ائمہ کے بعد ان کے نائبین کی صورت میں، نمائندوں کی صورت میں انسانوں کی باغ دوڑ اور حق حکومت بھی ان کے ہاتھ میں ہوگا. لیکن نجف کے علماء سے اختلاف کرتے ہیں. بہرحال اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ ہے خالق کا دیا ہوا اسٹرکچر. دوسری طرف عوام آ جائیں. عوام کیا کہتی ہے؟ عوام کے لیے کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ جو اصول ضابطے قاعدے ہم نے اتنے بیان کیے ہیں. دوسری طرف مختصر سی بات ہے، عوام پاکستان کی بات اگر ہم کریں، یہ تو مکتب تشیع کا فکر اور نظریہ پاکستان یا کسی دوسری سرزمین پر نہیں، کیونکہ خالق نے جب نظریہ دیا تو پوری مخلوق کے لیے، کائنات کی مخلوق کے لیے خالق نے اگر نظریہ دیا، اور یہ شیعہ فکر سے مانگا ہے تو پوری دنیا میں بسنے والے شیعہ کے لیے آئیڈیالوجی ایسے ہی ہے. اب کوئی نہ مانے تو ایک الگ بات ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان کی سرزمین پر موجود یا ڈیموکریٹک سسٹم میں دنیا بھر میں جہاں پر موجود جنہوں نے نظریہ دیا ہے، ان کا نظریہ اسٹرکچر کیا دیا ہے کہ انسانوں کی حکومت انسانوں کے ذریعے انسانوں پر، اس کا کیا نظریہ ہے؟ کون بندہ آپ پر حق حکومت رکھتا ہے؟ سارے مل کر آپ لوگ آپس میں جس کو سمجھ لیں کہ یہ بندہ حق حکومت رکھتا ہے، آپ نے دیکھنا ہے اچھا جی کون کون اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے آپ کے سامنے، جس میں سے آپ اتفاق کریں کہ جی میں اس کو پسند کرتا ہوں، پھر زیادہ لوگ جس کو پسند کرتے ہوں گے ووٹ ڈالیں گے اور پھر اس کو کر لیں گے. کیا اصول ہے؟ کوئی اصول نہیں. ادھر خالق نے کیا اصول دیا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. عام سادہ ترجمہ، عوامی ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے صلاۃ کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی حالت رکوع میں. یہی ترجمہ کیا جاتا ہے. اصول ہے نا، نماز پڑھنا متقی کا کام ہے، صلاۃ، زکوٰۃ، عام ایمان لانا متقی کا کام ہے. آئیں ادھر ڈیموکریٹک سسٹم میں کوئی تقویٰ نام کی کوئی چیز ہے؟ صلاۃ نام کی کوئی چیز ہے؟ زکوٰۃ نام کی کوئی چیز ہے؟ دنیا کا لبرل، فاسق، فاجر، غلیظ، شرابی، کبابی، بدکار، سیاکار، خطاکار بھی ہو، آئے شناختی کارڈ رکھتا ہو بس اپنے ملک کا، نیشنل ہو اپنے ملک کا، اس پر کوئی اپنے ملک کی پولیس میں کوئی مقدمہ درج نہ ہو، اس نے کوئی چھوٹا موٹا کرائم نہ کیا ہوا، باقی ذاتی گناہ اس نے جتنے مرضی کیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے، ہاں ٹیکس پیئر ہو اس ملک کا، یعنی وہ خصوصیات جن کا انسانی زندگی کی اقدار سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے جناب نظام، یعنی موٹا فرق. اس کے بعد وہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ کے اندر بھی اسی قسم کے یہی شرائط ہیں. لیکن وہاں کیا ہے؟ قومی اسمبلی، یہ ہم نے بتایا، وہاں پر اقتدار، وہاں پر حاکمیت اعلیٰ، یہاں پر حکمیت اعلیٰ کیا ہے؟ ان سب نیشنل اسمبلی، پھر سینٹ، یہ سب مل کر پھر ایک شخص جس کو چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں، وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے. ساری پاور سمٹ کر اس کے اندر آ جائے گی. لیکن یہ چلتی ہے عوام سے.